السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز ہماری آ رہی ہے؟ جی، بہت اچھی بات ہے۔ چلیے تو شروع کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ لزوم المراجعة إلى المأخذ الأصلي۔ قلت وقد يتفق نقل قول في نحو 20 كتابا من الكتب المتأخرين، ويكون القول خطأ أخطأ به أول واضع له، فيأتي من بعده وينقله عنه، وهكذا ينقل بعضهم عن بعض. الأول كما وقع ذلك في بعض مسائل ما يصح تعليقه وما لا يصح، كما نبه على ذلك العلامة ابن نجيم في البحر الرائق. الثاني ومن ذلك مسألة الاستئجار على تلاوة القرآن المجردة، فقد وقع لصاحب السراج الوهاج والجوهرة شرح القدوري أنه قال إن المفتى به صحة الاستئجار، وقد انقلب عليه الأمر، فإن المفتى به صحة الاستئجار على تعليم القرآن لا على تلاوته. ثم إن أكثر المصنفين الذين جاءوا بعده تابعوه على ذلك ونقلوه، وهو خطأ صريح، بل كثير منهم قالوا إن الفتوى على صحة الاستئجار على الطاعات، ويطلقون العبارة ويقولون إنه مذهب المتأخرين، وبعضهم يفرع على ذلك صحة الاستئجار على الحج، وهذا كله خطأ أصرح من الخطأ الأول۔ آج یہاں سے ایک بالکل نئی بات اور نہایت اہم بات آپ کو بتانے جا رہے ہیں، جس میں یہ بتائیں گے کہ اصل جو مرجع ہوتا ہے، ماخذ ہوتا ہے، اس سے مراجعت بھی ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مصنف نے یہ جگہ غلطی کر دی ہے تو پھر وہ غلطی بعد میں چلتی رہتی ہے، اور کئی مصنفین اسی غلطی کو تو لزوم المراجعت الی المأخذ الاصلی، اصلی ماخذ کی جانب مراجعت کرنا لازم ہے۔ اصلی ماخذ کی جانب مراجعت کرنا لازم ہے، اصل ماخذ کو دیکھنا ضروری ہے۔ مصنف کہتے ہیں قلت وقد يتفق نقل قول في نحو 20 كتابا من الكتب المتأخرين، وَيَكُونُ الْقَوْلُ خَطَأً أَخْطَأَ بِهِ أَوَّلُ وَاضِعٍ لَهُ۔ میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی ایک ہی قول متأخرین کی 20 سے زائد کتابوں میں نقل ہوتا چلا آتا ہے۔ وَقَدْ يَتَّفِقُ نَقْلُ قَوْلٍ، کبھی کبھی ایک ہی قول نقل ہوتا چلا آتا ہے بالاتفاق، فی نحو 20 کتاباً، تقریباً 20 کتابوں میں، من کتب المتأخرین، متأخرین کی کتابوں میں۔ کبھی کبھی متأخرین کی کتابوں میں سے تقریباً 20 کتابوں میں ایک ہی قول نقل ہوتا چلا آتا ہے۔ وَيَكُونُ الْقَوْلُ خَطَأً، حالانکہ وہ جو قول ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے، حالانکہ وہ جو قول ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے، غلطی پر مبنی ہوتا ہے، لیکن 20 کتابوں میں وہی لکھا رہتا ہے۔ فَيَأْتِي مَن بَعْدَهُ، تو اس کتاب کے بعد جو لوگ آتے ہیں، وَيَنْقُلُهُ، فَيَأْتِي مَن بَعْدَهُ وَيَنْقُلُهُ عَنْهُ، اس کتاب کے بعد لوگ آتے ہیں اور اسی عبارت سے، اسی کتاب سے اس کو نقل کر دیتے ہیں۔ وَهَكَذَا يَنْقُلُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، اور اسی طرح بعض سے نقل کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے آپ سے نقل کیا، آپ نے کسی اور سے نقل کیا، آپ نے کسی اور سے نقل کیا، اس طریقے سے 20 کتابوں میں ایک ہی غلطی چلتی رہتی ہے، ایک ہی غلطی 20 کتابوں میں چلتی رہتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو کیا کہا
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالاتفاق متاخرین کی کتابوں میں سے 20 کتابوں میں ایک ہی قول نقل ہوتا چلا آتا ہے، حالانکہ وہ قول غلط ہوتا ہے جس میں غلطی پہلے لکھنے والے نے کی ہوتی ہے۔ اخطأ به اول واضع لہو، جس غلطی کو کس نے کی ہوتی ہے؟ پہلے لکھنے والے نے، سمجھ رہے ہیں؟ پہلے جس نے اس قول کو لکھا اس نے غلط لکھ دیا، اب اس کے بعد جو مصنف آئے وہ بھی اس کو سے نقل کرتے رہے، اور اس طریقے سے نقل در نقل وہ غلط مسئلہ چلتا رہتا ہے۔ ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ 2.5 لائن سمجھ میں آئی؟ جی، یہ 2.5 لائن سمجھ میں آئی؟ آسان سبق ہے آج کا، کوئی مشکل نہیں ہے، سبق آسان ہے آج کا، کوئی مشکل کا لفظ نہیں آج نہیں آئے گا۔ تو یہی کہا کہ کبھی کبھی ایک ہی قول بالاتفاق متاخرین کی 20 کتابوں میں نقل ہوتا چلا آتا رہتا ہے، حالانکہ وہ قول خطا پر مبنی ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے، جس میں غلطی پہلے لکھنے والے نے کی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں اسی سے نقل کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح بعض سے نقل کرتے رہتے ہیں۔ اب اس کی آپ کے سامنے 4 مثالیں پیش کر رہے ہیں کہ 4 مثالوں کے ذریعے سے آپ سمجھ جائیں گے کہ واقعی فقہا کی کتابوں میں اس طرح کی غلطیاں موجود ہیں کہ ایک نے غلطی کی اور بعد میں کئی لوگ اسی غلطی کو لکھتے چلے گئے۔ پہلی مثال دیکھیے، کہتے کما وقع ذلك فی بعض ما یصح تعلیقہ وما لا یصح، جیسا کہ اسی قسم کی غلطی بعض ان مسائل میں واقع ہوئی ہے جن کی تعلیق درست ہے اور جن کی تعلیق درست نہیں ہے۔ ما یصح تعلیقہ، جن چیزوں کو شرط پر معلق کرنا درست ہے اور کن کو معلق کرنا درست نہیں، ایک مطلب عنوان ہے۔ علامہ ابن نجیم مصری نے البحر الرائق میں عنوان قائم کیا ہے، ما یصح تعلیقہ وما لا یصح، کہ وہ مسائل جن کی تعلیق کرنا، جن کو شرط پر معلق کرنا درست ہے اور جن کو معلق کرنا درست نہیں ہے۔ پھر اس میں انہوں نے بعض ایسے مسائل کا ذکر کیا ہے جس میں لوگوں نے غلطی کر رکھی ہے، کما نبہ علی ذلک العلامۃ ابن نجیم فی البحر الرائق، جیسا کہ علامہ ابن نجیم مصری نے البحر الرائق میں اس پر تنبیہ فرمائی ہے۔ تو ما یصح تعلیقہ وما لا یصح تعلیقہ، اس میں جن مسائل کا ذکر کیا ہے اور بعض و مسائل جن میں لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے اب آپ البحر الرائق کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 201 میں دیکھ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 201 میں دیکھ سکتے ہیں، مطبوعہ دارالکتاب الاسلامی، تو اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر انہوں نے ان مسائل کو ذکر نہیں کیا کہ کہاں پہ غلطی کی ہے، لیکن بتا دیا، پتہ بتا دیا ہے کہ اس میں آپ بعض مسائل کو دیکھ سکتے ہیں کہ علامہ ابن نجیم مصری نے وضاحت کی ہے کہ اس مسئلے پر لوگوں نے غلط کیا ہے اور یہ غلطی کئی لوگوں سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ تو پہلی مثال تو یہ ہو گئی، ما یصح تعلیق و ما لا یصح تعلیق، کہ وہ مسائل جن کی تعلیق درست ہے، جن کی تعلیق درست نہیں ہے، اس میں بعض مصنفین نے بعض مسائل کو لکھ دیا ہے جس میں ایک آدمی سے غلطی ہوئی اور کئی لوگ اس کو نقل کرتے چلے آئے۔ اب آگے باضابطہ ایک مثال ذکر کر رہے ہیں، یہ تو انہوں نے آپ کو صرف پتہ بتایا کہ وہاں پر مل جائے گا آپ کو، صفحہ نمبر 201، جلد 6 صفحہ نمبر 201، ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو ایک مثال انہوں نے دی، اسے مثال مکمل نہیں دی، صرف پتہ بتایا ہے کہ اس میں آپ دیکھیں گے البحر الرائق میں اس باب کے تحت میں، تو آپ کو اس میں ملے گا کہ علامہ ابن نجیم مصری نے بہت سے ایسے مسائل کا ذکر کیا ہے جس کی تعلیق درست تھی اور لوگوں نے لکھ دیا کہ درست نہیں ہے، یا جس کی تعلیق درست نہیں تھی لوگوں نے لکھ دیا کہ اس کی تعلیق درست ہے۔ تو اس میں انہوں نے کچھ مسائل کو بتایا ہے۔ دوسری مثال دیکھیے جنہوں نے خود پیش کی ہے، نمبر 2، وَمِن ذَلِكَ مَسْأَلَةُ الْإِسْتِئْجَارِ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ الْمُجَرَّدَةِ، وَمِن ذَلِكَ، اور انہی مسائل میں سے، کن مسائل میں سے بولیے؟ جن مسائل میں ایک مصنف نے غلطی کی اور کئی ایک اس کو نقل کرتے چلے آئے، ٹھیک ہے؟ وَمِن ذَلِكَ، اور انہی مسائل میں سے مَسْأَلَةُ الْإِسْتِئْجَارِ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ الْمُجَرَّدَةِ،
انہی مسائل میں سے قرآن مجید کی خالص تلاوت پر اجرت لینے کا مسئلہ بھی ہے۔ قرآن مجید کی خالص تلاوت پر، قرآن مجید کی تلاوت پر اجرت لینے کا مسئلہ بھی ہے۔ فقد وقع لصاحب السراج الوہاج والجوہرہ شرح القدور انہ قال، چنانچہ السراج الوہاج کے مصنف اور قدوری کی شرح جو الجوہرۃ النیرہ ہے اس کے مصنف سے اس میں غلطی واقع ہوئی۔ انہ قال، کہ انہوں نے فرما دیا، ان المفتى به صحت الاستئجار، مفتہ بھی یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت پر اجرت لینا جائز ہے۔ مفتہ بھی یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت پر اجرت لینا جائز ہے۔ وقد انقلب علیہ الامر، حالانکہ معاملہ اس کے الٹا ہے، حالانکہ معاملہ اس کے الٹا ہے۔ فإن المفتى به صحة الاستئجار على تعلیم القرآن لا على تلاوته، کیونکہ مفتہ بھی جو قول ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے، نہ کہ تلاوت قرآن پر۔ بات سمجھ میں آئی؟ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے، تلاوت قرآن پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ثم ان اکثر المصنفین الذین جاؤوا بعدہ، پھر اکثر مصنفین جو ان کے بعد آئے، یعنی صاحب سراج الوہاج اور صاحب جوہرہ کے بعد جو لوگ آئے، ان لوگوں نے کیا کہا؟ تابعوہ علی ذلک، انہوں نے انہی حضرات کی متابعت کر لی، ونقلوہ، اور وہی بات نقل کر دی۔ کون سی بات؟ کہ تلاوت قرآن پر اجرت لینا جائز ہے، تلاوت قرآن پر، قرآن خوانی پر اجرت لینا جائز ہے۔ تو قرآن خوانی پر اجرت لینے کی بات، جواز کی بات ان لوگوں نے نقل کر دی۔ وَهُوَ خَطَأٌ صَرِيحٌ، حالانکہ یہ صریح غلطی تھی۔ ارے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ بہت آسان عبارت ہے، بہت آسان الفاظ ہیں، صرف مسئلہ سمجھتے چلے جائیے بس۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ کوئی مشکل اس میں تعبیر تو ہے نہیں، کوئی مشکل مسئلہ ہے نہیں، بالکل آسان الفاظ میں لکھا ہے انہوں نے۔ تو کیا کہا؟ وَهُوَ خَطَأٌ صَرِيحٌ، حالانکہ یہ صریح غلطی تھی۔ بل کثیر منہم قالو، بلکہ بہت سارے، بلکہ اکثر لوگوں نے تو یہ بھی فرما دیا، ان الفتویٰ علی صحت الاستئجار علی الطاعات، فتویٰ اس پر ہے کہ طاعت پر اجرت لینا جائز ہے، فتویٰ اس پر ہے کہ طاعت پر، انہوں نے قرآن، تلاوت قرآن اور سب ہٹا ہی دیا، ڈائریکٹ طاعت پر، یعنی نماز پر بھی لے سکتے ہو، روزے پر بھی لے سکتے ہو، حج پر بھی لے سکتے ہو، قربانی پر، سب پر لے سکتے ہو۔ انہوں نے کیا فرما دیا؟ بل کثیر منہم، بلکہ ان میں سے اکثر نے تو یہ بھی لکھ دیا، ان الفتویٰ علی صحت الاستئجار علی تلاوت ان الفتویٰ علی، کہاں گیا؟ علی صحت الاستئجار علی الطاعات، کہ فتویٰ اس پر ہے کہ طاعت پر اجرت لینا جائز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وَيُطْلِقُونَ الْعِبَارَةَ، اور یہ لوگ اپنی عبارت کو مطلق لکھتے ہیں۔ مطلق مطلب کیا ہے؟ کہ اس میں کوئی قید ہی نہیں لگاتے، مطلق لکھ دیا، یعنی ہر طرح کی عبادت پہ اجرت لینا جائز ہے، ہر طرح کی طاعت پر اجرت لینا جائز ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ بھی کہتے ہیں، انہم متأخرین، مذہب المتأخرین، یہ متأخرین کا مذہب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں یہ متأخرین کا مذہب ہے۔ وَبَعْضُهُمْ يُفَرِّعُ عَلَى ذَلِكَ صِحَّةَ الْاِسْتِئْجَارِ عَلَى الْحَاجِ، اور بعض لوگوں نے اسی پر مسئلے کو تفریع کرتے ہوئے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ حج پر اجرت لینا بھی جائز ہے۔ کسی کی جانب سے آپ حج کرنے جائیں تو اس سے پیسہ بھی لے سکتے ہیں کہ اتنے دن ہم 1.5 مہینہ ہمارا ناغا ہوا کام کو، تو ہم کو پیسہ بھی دو، تو کہتے ہیں حج کی اجرت لینا بھی جائز، انہوں نے لکھ دیا۔ وَهَذَا كُلُّهُ خَطَأٌ أَصْرَحُ مِنَ الْخَطَإِ الْأَوَّلِ، حالانکہ یہ غلطیاں پہلی والی غلطی سے بھی زیادہ صریح تھی۔ یہ غلطی کیا ہے؟ پہلے والی غلطی سے بھی زیادہ صریح تھی۔ پہلے میں تجھ لوگ اشتباہ ہو سکتا تھا کہ آدمی کو تعلیم قرآن اور تلاوت قرآن میں اشتباہ ہو گیا، لیکن مطلقاً طاعت پر اجرت لینا کو جائز قرار دے دینا اور حج پر اجرت لینے کو جائز قرار دے دینا، یہ صریح غلطی ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے۔ پہلے تو ایک تھا کہ چلو ٹھیک ہے، آدمی کو تعلیم قرآن اور تلاوت قرآن پر اشتباہ پیدا ہو گیا تو دونوں کا حکم ایک لکھ دیا، لیکن یہ حج پر اجرت لینا اور تمام طاعتوں پر اجرت لینا یہ تو اور زیادہ صریح غلطی ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی تشریح فرماتے ہیں کہ پریشان ہیں آپ ان مسائل جزیات پر، بات سمجھ میں آئی؟ تو اصل مدعا یہ ہے کہ قرآن خوانی کی اجرت لینا کیسا ہے،
اصل مدعا کیا ہے؟ قرآن خوانی کی اجرت لینا کیسا ہے؟ تو اب بعض لوگوں نے اس کو یہ لکھ دیا کہ قرآن خوانی کی اجرت لینا جائز ہے، حالانکہ قرآن خوانی کی اجرت لینا جائز نہیں تھا۔ تعلیم قرآن یعنی آدمی کوئی قرآن مجید پڑھاتا ہو، قرآن کی تعلیم دیتا ہو تو وہ اجرت لے سکتا ہے۔ مسئلہ تھا کہ تعلیم قرآن کی اجرت لینا درست ہے، لوگوں نے سمجھ لیا کہ قرآن خوانی کی تلاوت قرآن کی اجرت لینا درست ہے، جیسے لوگ آج کل اب سورہ بقرہ پڑھواتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ختم قرآن کرواتے ہیں، اس پر پیسے دیتے ہیں، تو اس کو جواز کا فتویٰ لوگوں نے دے دیا، حالانکہ ایسا نہیں تھا، یہ غلطی تھی۔ اور یہ غلطی کس سے ہوئی تھی؟ صاحب سراج الوحاج سے ہوئی تھی۔ صاحب سراج الوحاج اور صاحب جوہرۃ النیرہ سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے ڈائریکٹ یہ لکھ دیا کہ تلاوت قرآن پر، قرآن خوانی پر اجرت لینا جائز ہے۔ اب یہ غلطی بعد میں بھی لوگ نقل کرتے چلے آئے، اور بعض لوگ تو آگے نکل کے انہوں نے ڈائریکٹ لکھ دیا کہ ہر طرح کی طاعت پر اجرت لینا جائز ہے، اور بعض نے تو یہ بھی لکھ دیا کہ حج پر اجرت لینا جائز ہے، حالانکہ حج ایک عبادت، اس پر کوئی اجرت نہیں لے سکتا ہے۔ اسی طرح نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب کیا ہے؟ طاعت، اس پر کوئی اجرت نہیں لے سکتا ہے۔ کوئی سوچے کہ چلو ہم آپ کی طرف سے حج کر دیتے، آپ مجھے پیسہ دے دیجئے، میں آپ کی طرف سے نماز پڑھ دیتا ہوں، آپ مجھے پیسہ دے دیجئے۔ جی، تو یہ تمام مسائل اس کے اندر آتے ہیں۔ فقد اتفقت النقول عن ائمتنا الثلاثہ ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد، چنانچہ ہمارے تینوں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد سے نقول متفق ہیں اس بات پر ان الاستئجار علی الطاعات باطل، کہ طاعت پر اجرت لینا اور اجرت دینا جائز نہیں ہے، طاعت پر اجرت لینا، عبادات پر اجرت لینا باطل ہے، یہ جائز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بارے میں ہمارے ائمہ کی نقول جو ہیں، ہمارے ائمہ کی جو عبارتیں ہیں بالکل متفق ہیں کہ طاعت پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، طاعت پر اجرت لینا باطل ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ بتا رہے ہیں کہ اصلی ماخذ تک پہنچنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک مصنف غلطی کر دیتا ہے اور وہ غلطی کئی لوگ لکھتے چلے آتے ہیں، تو یہ اس غلطی کو پکڑنا ممکن نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس غلطی کو پکڑنا ممکن نہیں ہوتا ہے، اس لیے جب اصلی کتاب کو آپ دیکھیں گے، پہلی کتاب کو دیکھیں گے جہاں سے اس نے خود اس قول کو نقل کیا ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مصنف سے غلطی ہو گئی تھی۔ اس کی ایک مثال انہوں نے تو آپ کے دی کہ البحر الرائق کے اندر جا کر دیکھ لیجئے، وہاں کچھ مثالیں موجود ہیں، اور دوسری مثال انہوں نے یہ دی کہ بعض لوگوں نے یہ لکھ دیا کہ تلاوت قرآن پر اجرت لینا، پیسہ لینا جائز ہے، حالانکہ تلاوت قرآن کی بات نہیں تھی، تعلیم قرآن کی بات تھی، سمجھ رہے ہیں؟ اور چونکہ ہمارے ائمہ اربعہ کیا تو کسی پر نہیں لے سکتے ہیں، جو ہمارے ائمہ ثلاثہ ہیں اور اس کے علاوہ ائمہ اربعہ کے ہاں بھی یہ ہے کہ طاعت پر اجرت لینا مطلقاً جائز ہی نہیں ہے، لیکن بعض میں جب حالات سازگار نہیں ہوئے، جب حکومتوں نے پیسے لینا دینا بند کر دیا، تو پھر یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ اگر تعلیم قرآن پر پیسہ نہیں دیں گے، اذان و امامت پر پیسہ نہیں دیں گے، تو پھر لوگ کرنے کو تیار نہیں ہوں گے، دین ضائع ہوگا، تو اس ضرورت کی وجہ سے تعلیم قرآن پر پیسہ لینے کی اجازت دے دی گئی، اسی طریقے سے اذان کی اجازت لینے کی اجازت دی گئی، اسی طریقے سے نماز پڑھانے کی اجازت کی اجازت دے دی گئی، لیکن اب لوگوں نے اس کو یہ سمجھ لیا کہ ہر طرح کی طاعت پر، تو یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ائمہ ثلاثہ، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد، ان کے یہاں تو یہ بات بالکل متفق علیہ طور پر لکھی ہوئی ہے کہ کسی طرح کی طاعت پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، نہ نماز کی پڑھانے کی اجرت لینا جائز ہے، نہ اذان دینے کی اجرت لینا جائز ہے، نہ قرآن پڑھانے کی اجرت لینا جائز ہے، نہ نماز کی اجرت لینا جائز ہے، نہ حج کرنے کی اجرت لینا جائز ہے، نہ قربانی پہ پیسے لینا جائز ہے، یہ تمام چیزیں جو اجرت ہیں، ان کی جس پر طاعت ہیں، اس پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن بعد میں جب حالات سازگار نہیں رہے، حکومتوں نے علماء کی پشت پناہی چھوڑ دی، علماء کا ساتھ دینا چھوڑ دیا، ان کے وظیفے بند کر دیے، تو یہ دقت پیش آئی کہ اگر اب لوگوں کو پیسے نہیں دیے جائیں گے نماز پڑھانے پر، اب اگر مؤذنوں کو پیسہ نہیں دیا جائے گا، اب اگر قرآن پڑھانے والوں کو پیسہ نہیں دیا جائے گا، تو پھر کوئی قرآن پڑھانے والا ملے گا نہیں،
आदमी जाके रोजी रोटी कमाएगा कि तुमको बैठ के कुरान पाक पढ़ाएगा, आदमी जाके अपना काम धाम करेगा कि आपको 5 वक्त नमाज पढ़ाएगा। तो इसलिए बाद के लोगों ने ये किया कि अजान और इमामत और तालीम कुरान पर उजरत लेने को जायज़ करार दिया। अब ये सिराजुल वहाज वालों ने और जौहरा वालों ने ये समझा कि तालीम कुरान के साथ तिलावत कुरान यानी कुरान खानी की उजरत लेना भी जायज़ है, और इन लोगों ने अपनी किताब में इस मसले को लिख दिया कि जिस तरीके से तालीम कुरान की उजरत लेना जायज़ है, वैसे तिलावत कुरान की उजरत लेना भी जायज़ है, कुरान खाने की उजरत लेना भी जायज़ है। फिर उसके बाद जो लोग आए उन्होंने भी उसको नकल कर दिया। हालांकि आइम्मा सलासा के यहाँ क्या था, हमारे आइम्मा सलासा के यहाँ था कि ताअत की बिल्कुल उजरत लेना जायज़ ही नहीं है। बाद के फुक़हा ने जो इजाज़त दी थी वो सिर्फ 3 चीज़ों में इजाज़त दी थी, उसमें तिलावत कुरान की बात थी ही नहीं। इन लोगों से गलती हुई और इन्होंने उसको लिख दिया। अब उसके बाद जो मुसन्निफिन आए वो भी उसी को लिखते चले गए, उसके बाद के जो मुसन्निफिन आए वो भी उसी को लिखते चले गए। तो बताइए गलती एक से हुई थी कि नहीं हुई थी? मसले को गलत लिखने में गलती एक से हुई थी कि नहीं हुई थी? बोलिए, किससे गलती हुई थी? गलती किससे हुई थी? एक आदमी से। हाँ, सिराजुल वहाज के मुसन्निफ से, साहिब सिराज से वो गलती हुई थी। अब ये गलती सबसे नकल होती चली आई। ताअत की तारीफ लिखा चुका हूँ, ताअत की तारीफ दुर्र मुख्तार में लिखा चुका हूँ। ताअत है, कुर्बत है, इबादत है। तो फ़क़द इत्तफ़क़त अन्नुक़ूल अन अइम्मतिना सलासा, तो हमारे अइम्मे सलासा से इबारतें इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ताअत पर उजरत लेना बातिल है। समझ रहे, इबादत के कामों पर उजरत लेना बातिल है। लाकिन जाअ मन बअदहुम, लेकिन अइम्मे सलासा यानी इमाम अबू यूसुफ, इमाम अबू हनीफा, इमाम मोहम्मद के बाद जो मुज्तहिदीन आए, अल्लदीन हुम अहलुत तखरीज व तरजीह, जो मुज्तहिदीन के अहले तखरीज और तरजीह थे, असहाबुत तखरीज व तरजीह थे, फ़अफ़्तौ बिसिह्हतिही अला तालीमुल कुरान, तो उन लोगों ने ये फतवा दिया कि तालीम कुरान पर उजरत लेना दुरुस्त है, लिज़्ज़रूरा, ज़रूरत की बिना पर। तालीम कुरान पर हालांकि कुरान पढ़ना पढ़ाना भी इबादत है, कुरान पढ़ना पढ़ाना भी ताअत है, इबादत है, ये भी नाजायज था। लेकिन इबाद के लोगों ने जो असहाबुत तखरीज में से थे, असहाबुत तरजीह में से थे, इन लोगों ने फतवा दिया कि अब इस जमाने में जरूरत की वजह से तालीम कुरान पर उजरत लेना दुरुस्त है। फ़इन्नहु कान लिल मुअल्लिमीना अताया मिन बैतिल माल, क्योंकि पहले ज़माने में मुअल्लिमीन के लिए, असातिज़ा के लिए बैतुल माल से अतिया मिलता था, वजीफा मिलता था। वनक़तअत, और अब वो वजीफा खत्म हो गया है। फलौ लम यसिह्हल इस्तिजार व अख्दुल उजरा, तो अगर अब उजरत नहीं लिया जाए, अगर अब पैसा नहीं दिया जाएगा, फलौ लम यसिह्हल इस्तिजार व अख्दुल उजरा, तो अगर अब उजरत को देना जायज़ करार नहीं दिया जाएगा और उजरत का लेना जायज़ करार नहीं दिया जाएगा, लज़ा अल कुरान, तो फिर कुरान ज़ाय हो जाएगा। और जब कुरान ज़ाय हो जाएगा, व फीहि ज़ियाउद्दीन, तो इसमें दीन का ज़ाय होना लाजिम आएगा। लिहतियाजिल मुअल्लिमीन इलल इक्तिसाब, इसलिए कि असातिज़ा को पैसा कमाने की ज़रूरत होगी, वो बेचारे पैसा कमाएंगे कि आपको बैठ के कुरान पाक पढ़ाएंगे। तो इस ज़रूरत की वजह से कि पहले असातिज़ा को, मुअल्लिमीन को, अतालीक़ को बैतुल माल से तनख्वाहें मिलती थी, वजीफा मिलता था, पैसे मिलते थे, उनका खाना खर्चा चलता रहता था, आराम से पढ़ाते थे। तो उनके लिए मसला था कि वो तालीम कुरान में पैसा नहीं ले सकते हैं। लेकिन असहाबुत तखरीज और असहाबुत तरजीह का जब ज़माना आया, तो इन लोगों ने देखा कि अब तो इस्लामी हुकूमतें ख़त्म हो गई हैं और अब और मुअल्लिमीन को बैतुल माल से पैसा भी नहीं मिलता है। तो अब बेचारे जो 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 कुरान की तालीम देते हैं, उनके पास पैसे नहीं, और जो पैसा कमाते हैं वो तालीम कुरान नहीं दे सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों का मिजाज ये बनने लगा कि चलो पैसा कमाओ, पढ़ना पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। तो इस दौर में जाकर लोगों ने ये फतवा दिया कि नहीं, तालीम कुरान पर पैसा लेना दुरुस्त होना चाहिए, जायज़ होना चाहिए। तो तिलावत कुरान की बात नहीं कही थी, तालीम कुरान पर पैसा लेने को जायज़ करार दिया था। ठीक है।
وَأَفْتَى مَن بَعْدَهُمْ أَيْضًا مِنْ أَمْثَالِهِمْ بِصِحَّةِ عَلَى الْأَذَانِ وَالْإِمَامَةِ، اور ان کے بعد جو لوگ آئے، کن کے بعد؟ اصحاب التخریج و ترجیح کے بعد. وَأَفْتَى مَن بَعْدَهُمْ، ان کے بعد جو لوگ ہوئے انہوں نے فتویٰ دیا، أَيْضًا مِنْ أَمْثَالِهِمْ، جو انہی طرح کے لوگ تھے، یعنی وہ بھی اصحاب التخریج و ترجیح ہی تھے. من امثالہم سے مراد کیا ہے؟ اے من امثال اہل التخریج والترجیح، یہ لوگ بھی اصحاب التخریج والترجیح ہی تھے. ان لوگوں نے فتویٰ کیا دیا؟ بصحتہ علی الاذان والامامہ، کہ اذان پر پیسہ لینا بھی جائز ہے اور امامت پر پیسہ لینا بھی جائز ہے. حالانکہ ائمہ ثلاثہ کے اعتبار سے جائز تھا پیسہ لینا، ائمہ ثلاثہ کے اعتبار سے اذان اور امامت کا پیسہ لینا جائز تھا. یہ پیسہ لینا جائز نہیں تھا کیونکہ یہ بھی طاعت ہے، عبادت ہے، تو طاعت اور عبادت پیسہ نہیں لینا چاہیے تھا. لیکن ان کے بعد جو لوگ آئے وہ بھی اصحاب التخریج و ترجیحی کے طریقے کے لوگ تھے. انہوں نے کہا بھئی اب تو حالات بہت گڑبڑ ہو گئے ہیں، کوئی نماز پڑھانے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی اذان دینے کو تیار نہیں ہوتا فری میں، تو کہا کہ اب اس پر پیسہ لینا جائز ہے. لِأَنَّهُمَا مِن شَعَائِرِ الدِّينِ، اس لیے کہ یہ دونوں بھی دین کے شعائر میں سے ہیں. فَصَحَّهُ الْإِسْتِئْجَارَ عَلَيْهِمَا لِلضَّرُورَةِ أَيْضًا، تو ان لوگوں نے بھی ان دونوں چیزوں پر یعنی اذان اور امامت پر اجرت لینے کو جائز قرار دیا ضرورت کی بنیاد پر. ضرورت کی بنیاد پر. تو معلوم یہ ہوا کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا بھی ناجائز تھا، جیسا کہ ہمارے مولانا صاحب فرماتے ہیں، ابھی پرانے زمانے پہ چل رہے ہیں. اذان اور امامت پر بھی اجرت لینا ناجائز تھا، جیسا کہ ہمارا صاحب فرماتے ہیں، سمجھ رہے ہیں. لیکن جب پہلے زمانے میں تھا، کیوں؟ اس وقت بیت المال سے پیسے ملتے تھے، اساتذہ کی امداد ہوتی تھی، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر ہوتی تھی، وظیفے مقرر ہوتے تھے، ائمہ کے وظیفے مقرر ہوتے تھے، ان کو بیت المال ان کی پرورش کرتا تھا، ان کے اخراجات پورا کرتا تھا. لیکن بعد میں جب حالات سازگار نہیں رہے، اسلامی حکومتیں ختم ہو گئی، غیروں کے ہاتھ میں جو حکومت چلی گئی، تو پھر یہ صورتحال پیدا ہوئی. تو اس وقت کے فقہا نے کہا کہ چلو تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے ضرورت کی بنیاد پر، اور اذان اور اقامت پر بھی اجرت لینا جائز ہے، پیسہ دینا جائز ہے، تنخواہ لینا دینا جائز ہے ضرورت کی بنیاد پر. تو معلوم یہ ہوا کہ ان تین چیزوں پر اجرت لینے دینے کو جائز قرار دیا گیا ضرورت کی بنیاد پر، ورنہ اصلاً اس پر اجرت لینا جائز نہیں تھا، اصلاً اس پر اجرت لینا جائز نہیں تھا. لیکن ان تینوں پر ضرورت کی وجہ سے اجرت کو جائز قرار دیا گیا. اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بولیے، اور لوگ بتائیں. اب ان لوگوں نے ضرورت کی بنا پر کیوں فتویٰ دے دیا؟ کہتے ہیں فَهَذَا مَا أَفْتَى بِهِ الْمُتَأَخِّرُونَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ عن أبي حنيفة وأصحابه لعلمهم بأن أبا حنيفة وأصحابه لو كانوا في عصرهم لقالوا بذلك ورجعوا عنه عن قولهم الأول. تو کہتے ہیں فَهَذَا مَا أَفْتَى بِهِ الْمُتَأَخِّرُونَ عن أبي حنيفة، تو یہ وہ بات ہے جس پر کہ متأخرین نے فتویٰ دیا تھا امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے حوالے سے. لعلمہم، کیونکہ متأخرین کو اس بات کا علم تھا کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردان بھی اگر اس دور میں ہوتے، لو کانوا فی عصرہم، اگر یہ وہ متأخرین کے دور میں ہوتے، لقالوا بذالک، تو یہ لوگ بھی یہی فتویٰ دیتے. کون سا فتویٰ؟ کہ اذان پر اجرت لینا جائز ہے، امامت پر اجرت لینا جائز ہے، تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے. اس وجہ سے فتویٰ دیا کہ اگر امام ابو حنیفہ ان کے شاگردان بھی اس دور میں ہوتے لقالوا بذالک، تو وہ بھی یہی بات کہتے، وہ بھی یہی فتویٰ دیتے. ورجعوا عن قولهم الاول، اور اپنے قول سے رجوع کر لیتے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے کے زمانے کے حالات کچھ اور تھے اور آج کے زمانے کے حالات کچھ اور ہو گئے تھے. پہلے ان کو اخراجات مل جاتے تھے حکومت کی جانب سے، اب حکومت کی جانب سے اخراجات ملتے ہی نہیں، تو پھر بھائی بغیر اجرت کے معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ تو امام ابو حنیفہ بھی اس دور میں ہوتے تو وہی فتویٰ دیتے جو متأخرین نے فتویٰ دیا ہے. تو فَهَذَا مَا أَفْتَى بِهِ الْمُتَأَخِّرُونَ، هذا سے مراد کیا ہے؟ یعنی تعلیم قرآن پر اجرت لینا، اذان پر اجرت لینا اور امامت پر اجرت لینا، یہ مراد ہے. فَهَذَا، تو یہ وہ چیز تھی جس پر متأخرین نے فتویٰ دیا تھا امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے حوالے سے.
ان کے حوالے سے کیوں فتویٰ دیا؟ اس لیے کہ متاخرین کو معلوم تھا کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردان بھی اگر اس دور میں زندہ ہوتے تو وہی بات کہتے جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں، وہی فتویٰ دیتے جو ہم لوگ فتویٰ دے رہے ہیں، اور اپنے قول سے رجوع کر لیتے۔ کیوں؟ حالات کے بدلنے سے فتاوی میں تبدیلی بھی آ جاتی ہے۔ لابد من تغیر الاحکام بتغیر الازمان، سمجھ رہے ہیں؟ زمانے کے بدلنے سے احکام میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ تو یہ صورتحال تھی جس کی وجہ سے ان تین مسائل میں کنسیشن دیا گیا تھا اور اس پر اجرت دی گئی تھی۔ اب بتائیے ان تینوں مسائل میں کہیں قرآن خوانی کی بات آئی ہے؟ ان تینوں مسائل میں کہیں قرآن خوانی کی بات آئی؟ تعلیم قرآن میں، اذان اور امامت میں، اس میں کہیں تعلیم قرآن کی بات، اس کی تلاوت قرآن کی بات نہیں آئی ہے، اس میں کہیں قرآن خوانی کی بات نہیں آئی، لیکن صاحب سراج الوحاج کو اہم ہو گیا تھا، صاحب جوہرۃ النیرہ کو وہم ہو گیا، ان لوگوں نے غلطی سے کچھ دوسری بات نقل کر دی، سمجھ رہے ہیں؟ اور آگے دیکھیے، وقد اطبقت المتون والشروح والفتاوى على نقلهم بطلان الاستئجار على الطاعات، اور تمام متون کی کتابیں اور شروح کی کتابیں اور فتاوی سے مراد وہی جو میں نے آپ کو لکھایا تھا کہ جدید مسائل پر جو کتابیں لکھی گئیں، اور فتاوی اس بات پر متفق ہیں کہ ہمارے ائمہ طاعت پر اجرت لینے کو باطل سمجھتے تھے۔ علی نقلہم، کہ ہمارے ائمہ سے بات منقول ہے کہ طاعت پر اجرت لینا، طاعت پر پیسہ لینا دینا باطل ہے، الا فیما ذکر، علاوہ ان تین مسائل کے، الا فیما ذکر، سوائے ان تین چیزوں کے جن کا ذکر ابھی اوپر ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان تین مسائل کے علاوہ باقی جتنے طاعات ہیں، چاہے حج ہو، چاہے قربانی ہو، چاہے وہ کیا کہتے ہیں نماز، یہ کسی کی جانب سے کیا کہتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی ہو یا روزہ ہو وغیرہ وغیرہ، اس پر پیسہ لینا دینا ناجائز اور حرام ہے۔ ان تین مسائل کے علاوہ باقی پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِالضَّرُورَةِ، اور ان تین مسائل میں جو کنسیشن دی گئی ہے، ان تین مسائل کا جو استثناء کیا گیا ہے، اس کی علت بھی فقہ نے بیان کر دی ہے، ضرورت کی۔ وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِالضَّرُورَةِ، اور ان تین مسائل کی علت بیان کی ہے ضرورت کی۔ وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِالضَّرُورَةِ، اور ان لوگوں نے اس کی علت بیان کی ہے ضرورت کے ذریعے سے، کہ ضرورت دامن گیر ہوتی ہے، اس لیے ان تینوں میں اجازت دی گئی ہے۔ اور ضرورت کیا ہے؟ وَهِيَ خَوْفُ ضِيَاعِ الدِّينِ، اور ضرورت کیا ہے؟ دین کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، دین کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہی ضرورت ہے۔ وَصَرَّحُوا بِذَلِكَ التَّعْلِيلِ، اور فقہا نے اس تعلیل کی، اس علت کی باضابطہ صراحت کر دی ہے۔ فَكَيْفَ يَصِحُّ أَن يُقَالَ، تو یہ بات کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے، ان مذہب المتأخرین صحة الاستئجار على التلاوة المجردہ، کہ متأخرین کا مذہب یہ ہے کہ قرآن خوانی پر اجرت لینا جائز ہے، یہ کہنا درست ہوگا؟ بولیے۔ مع عدم الضرورت المذکورہ، جبکہ مذکورہ ضرورت اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، جبکہ مذکورہ ضرورت اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ ارے بتائیے کوئی آدمی قرآن خوانی نہ کرائے تو کیا اس سے دین ضائع ہو جائے گا؟ وَصَرَّحُوا بِذَلِكَ التَّعْلِيلِ، اور فقہا نے اس علت کی باضابطہ صراحت بھی کر دی ہے۔ فَكَيْفَ يَصِحُّ أَن يُقَالَ، تو یہ بات کہنا کیسے درست ہوگا، ان مذہب المتأخرین صحة الاستئجار على التلاوة المجردہ، کہ متأخرین کا مذہب صرف تلاوت پر اجرت لینا جائز ہے، مع عدم الضرورت المذکورہ، حالانکہ مذکورہ ضرورت اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ اب بتائیے، اگر کوئی آدمی پوری زندگی یا 100 سال تک کے قرآن خوانی نہ کروائے، جیسا کہ ہمارے دیوبندی لوگ نہیں کرواتے ہیں، تو کیا اس سے دین ضائع ہو جائے گا؟ اس سے دین ضائع ہو جائے گا؟ اس سے دین ضائع نہیں ہوگا، اس میں دین کا ضیاع لازم نہیں آتا ہے۔ تو جب وہ ضرورت ہی یہاں پر نہیں پائی جا رہی ہے تو تلاوت قرآن پر اجرت لینے دینے کا معاملہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ مع عدم الضرورت المذکورہ، ساتھ ہی مذکورہ بالا ضرورت بھی نہیں پائی جاتی ہے۔
فَإِنَّهُ لَوْ مَضَى الدَّهْرُ، چنانچہ اگر زمانہ گزرتا چلا جائے، وَلَمْ يَسْتَأْجِرْ أَحَدًا عَلَى ذَلِكَ، اور اس سلسلے میں کوئی بھی آدمی کسی کو اجرت پر نہ رکھے، قرآن پڑھوانے کے لیے اجرت پر نہ رکھے، تو کیا ہوگا؟ لم يحصل به ضرر، اس سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ لم يحصل به ضرر، اس سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ بل الضرر صار في الاستئجار علیہ، بلکہ ضرر تو پیسہ لینے دینے میں ہو گیا ہے۔ کیسے ہو گیا ہے؟ حیث صار القرآن مکسبا وحرفة یستجر بها، کہ قرآن کیا ہے؟ کمائی کا ذریعہ بن گیا ہے اور ایک پیشہ بن چکا ہے جس سے لوگ تجارت کرتے ہیں۔ سمجھے؟ قرآن کو لوگوں نے پیشہ بنا دیا ہے، قرآن کو لوگ بیچ رہے ہیں۔ کوئی قرآن خوانی پڑھ رہا ہے، تو کوئی سپارہ پڑھ رہا ہے، تو کوئی کیا کہتے ہیں سورہ فاتحہ کیا نام ہے، سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگ قرآن مجید کو لوگوں نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے اور ایک پیشہ بنا لیا ہے، یہ تجربیہ، جس سے تجارت کی جاتی ہے۔ وصار القاری منہم لا یقرأ شیئا لوجہ اللہ تعالی خالصا، اور جو قرآن پڑھنے والا بھی جو ہوتا ہے نا، لوگوں میں جو قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے ایک لفظ نہیں پڑھتا ہے۔ لا یقرأ شیئا لوجہ اللہ تعالی خالصا، اللہ کی خالص رضامندی کے لیے ایک لفظ نہیں پڑھتا ہے۔ بل لا یقرأ الا للاجرہ، بلکہ وہ نہیں پڑھتا مگر صرف پیسہ لینے کے لیے، اس کا مقصد خالی پیسہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وَهُوَ الرِّيَاءُ الْمَحْضُ، اور صرف پیسہ کے لیے پڑھنا یہ خالص ریاکاری ہے۔ الَّذِي هُوَ إِرَادَةُ الْعَمَلِ لِغَيْرِ اللَّهِ تعالی، ریا کی تعریف کیا ہے؟ ریا کی تعریف یہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے کسی عمل کا ارادہ کرنا، غیر اللہ کے لیے عمل کا ارادہ کرنا۔ تو جب آدمی قرآن پڑھ رہا پیسہ لینے کے لیے، اور جو پیسہ دینے والا اس کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ کی بات اس میں آئی نہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ریاکاری ہو گئی اور اللہ کی رضامندی اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے۔ فَمِنْ أَيْنَ يَحْصُلُ لَهُ الثَّوَابُ الَّذِي طَلَبَ الْمُسْتَأْجِرُ أَنْ يَأْتِيَهُ لِمَيِّتِهِ، تو پھر آدمی کو وہ ثواب کیسے حاصل ہو سکتا ہے جس کو مستاجر یعنی جو کرائے پر رکھنے والا، قاری صاحب کو لانے پیسے پر لانے والا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے میت کو ٹرانسفر کرے، وہ جب ثواب ہی حاصل نہیں ہوا تو ثواب آگے ٹرانسفر کیسے ہوگا؟ آگے میت کو بھیجے گا کیسے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے علامہ شامی نے بہت زوردار بات لکھی ہے کہ اس زمانے میں قرآن پر پیسہ لینا بھی فتنہ ہے، یہ بھی کمائی کا ذریعہ بن گیا ہے، اور آدمی اللہ کے لیے نہیں پڑھتا ہے بلکہ جو اس کو لے کر آیا پڑھوانے کے لیے اس کے لیے پڑھتا ہے، پیسے کے لیے پڑھتا ہے۔ تو جب پیسے کے لیے قرآن پڑھو گے، آدمی کو دکھانے کے لیے قرآن پڑھو گے، تو ثواب ہی حاصل نہیں ہوگا، اور جب ثواب حاصل نہیں ہوگا تو میت کو کیا دو گے؟ ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ فَمِنْ أَيْنَ يَحْصُلُ لَهُ الثَّوَابُ الَّذِي طَلَبَ الْمُسْتَاجِرُ، تو اس کو وہ ثواب حاصل کہاں سے ہوگا جس کو کرائے پر لانے والا طلب کر رہا ہے، أَنْ يَأْتِيَهُ لِمَيِّتِهِ، تاکہ اپنے میت کو پہنچائے۔ تو جب قرآن خوانی پر آپ کو ثواب ہی نہیں ملا تو میت کو پہنچے گا کہاں سے؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو اب تک کے درس کا خلاصہ صرف یہ نکل کر آیا، طاعت کہتے ہیں اس عبادت کو جو صرف خالص اللہ کے لیے کی جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ خالص اللہ کے لیے جو عبادت کی جائے وہ طاعت ہے۔ تو میں نے بتایا آپ کو کہ اب تک کے خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارے فقہ کی بعض کتابوں میں کچھ ایسی غلطیاں موجود ہیں کہ ایک مصنف نے وہ غلطی کر دی ہے اور وہ غلطی کئی لوگوں تک چلی آئی ہے، 20 کتابوں کے اندر بھی وہی غلطی موجود ہے۔ اس لیے جب کوئی مفتی فتویٰ دینے بیٹھے تو اس کو مسئلے کی اچھی طرح تنقیح کر لینی چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ وہی مسئلہ ہو جس میں ایک نے غلطی کیا ہو اور کئی لوگ غلطی لکھتے چلے آئے ہوں۔ اس کی مثال مصنف نے یہ دی کہ ہماری بعض کتابوں کے اندر، جیسے اسراج الوحاج کے اندر ہے، جوہرۃ النیرہ کے اندر ہے، اور اس کے بعد جو کتابیں لکھی گئی اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قرآن خوانی کی اجرت لینا جائز ہے۔ حالانکہ قرآن خوانی کی اجرت لینا یہ طاعات میں سے یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ان لوگوں نے وہم پیدا ہوا تعلیم قرآن سے، تعلیم قرآن پر بھی اصلاً اجرت لینا جائز نہیں تھا،
لیکن بعد میں جب ضرورت پیش آئی، جب وظیفے بند ہو گیا بیت المال سے، تو فقہا نے اجازت دی تھی کہ تعلیم قرآن کی اجرت لے سکتے ہیں۔ اس سے وہم پیدا ہوا اور ہمارے سراج الوحاج کے مصنف نے، جوہرہ کے مصنف نے یہ لکھ دیا کہ قرآن خوانی کی اجرت لینا بھی جائز ہے، تلاوت قرآن کی اجرت لینا بھی جائز ہے، حالانکہ یہ طاعت میں سے تھا، جائز نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ غلطی کئی لوگ نقل کرتے چلے آئے اور سب نے یہی مسئلہ لکھ دیا، حالانکہ مسئلہ ایسا تھا ہی نہیں، یہ مسئلہ ناجائز تھا، لوگوں نے جائز لکھ دیا۔ تو یہ مفتی کی ذمہ داری ہوتی کہ وہ اصلی ماخذ تک پہنچے کہ صاحب سراج الوحاج نے قول کہاں سے لیا ہے، پھر اس مسئلے کی تحقیق کرے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ تو ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہاں پہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اور اس سلسلے میں ہماری متون کی جو کتابیں ہیں، شروع کی جو کتابیں ہیں، فتاوی کی جو کتابیں ہیں، وہ بالکل متفق ہیں کہ طاعت پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ صرف 3 مسائل میں ضرورت کی بنیاد پر، یعنی دین کے ضائع ہونے کے اندیشے کی بنیاد پر 3 مسائل میں خصوصی چھوٹ دی گئی تھی کہ اس پر اجرت لے سکتے ہیں۔ اس میں تلاوت قرآن کی بات نہیں تھی، اور تلاوت قرآن پر اجرت لینا اس لیے بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جب آدمی اجرت کا معاملہ کر لیتا ہے تو اس کا ثواب ہی نہیں ملتا ہے، اور ثواب نہیں ملتا ہے تو میت کو جو پہنچانا چاہتا ہے پہنچے گا کہاں سے؟ اب بتائیے ساری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اصل مدعا سمجھ میں آیا؟ اصل مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اصل مدعا بس یہی ہے کہ کبھی کبھی ایک مصنف سے غلطی ہوتی ہے، وہ غلطی بہت دور تک نقل ہوتی چلی آتی ہے، اور اگر مفتی اگر اچھی طرح باخبر نہیں ہوگا، اس کو اصول معلوم نہیں ہوگا، تو پھر معلوم ہے اسی غلطی کو نقل کر دیتا ہے، اسی کو غلطی کو لکھ دے گا، تو فتویٰ غلط ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ارے بات واضح ہو رہی ہے؟ ہاں، مفتہ بھی قول، اتنی طرح تقریر چل رہی ہے تو مفتہ بھی قول نہیں معلوم ہو پایا ابھی تک کے؟ مفتہ بھی قول یہی ہے کہ اس پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ وقد قال الامام قاضی خان ان اخذ الاجر في مقابلة الذکر يمنع استحقاق الثواب ومثله في فتح القدیر في اخذ المؤذن الاجر۔ کہتے ہیں امام قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے ان اخذ الاجر فی مقابلۃ الذکر یمنع استحقاق الثواب، ان اخذ الاجر فی مقابلۃ الذکر، ذکر کے مقابلے میں، ذکر کے بدلے میں اجرت مانگنا، ان اخذ الاجر اجرت لینا، ذکر کے مقابلے میں، ذکر کے بدلے میں اجرت لینا، یہ استحقاق ثواب کو ختم کر دیتا ہے۔ اب وہ ذکر چاہے قرآن پڑھ کر ہو، چاہے تسبیحات پڑھ کر ہو، چاہے آیت کریمہ پڑھ کر ہو۔ آیت کریمہ بھی تو بکتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں آیت کریمہ پڑھنے 1,00,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنے کے لیے رابطہ کریں، سمجھ رہے ہیں، صرف 3,000 روپیہ دینا پڑے گا۔ تو اب آیت کریمہ بھی، وہ بھی تو ذکر ہے۔ کہتے ہیں ان اخذ الاجر فی مقابلۃ الذکر یمنع استحقاق الثواب، ذکر کے مقابلے میں، ذکر کے بدلے میں اجرت لے لینا یہ استحقاق ثواب کو ختم کر دیتا ہے۔ تو جب آپ کو ثواب کا استحقاق ہی نہیں تو اپنے میت کو دو گے کہاں سے؟ وَمِثْلُهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ، اور قاضی خان ہی کی طرح کی بات فضل القدیر کے اندر بھی موجود ہے، جہاں پر انہوں نے مؤذن کے اجرت لینے پر بحث کی ہے۔ فی اخذ المؤذن الاجر، مؤذن اجرت لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا ہے، اس پر جہاں انہوں نے بحث کی ہے وہاں پر بھی اسی قسم کی بات موجود ہے۔ گویا کہ قاضی خان اور فتح القدیر دونوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ذکر کے بدلے میں ثواب کا، ذکر کے بدلے میں پیسہ لے لینے سے ثواب کا استحقاق ختم ہو جاتا ہے۔ مولانا سعد صاحب ابھی بھی اسی رستے پر قائم ہیں اور وہ اس کو بالکل مطلق مانتے ہیں، حالانکہ بعد کے متاخرین فقہاء نے 3 چیزوں کی خصوصی طور پر اجازت دی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب آگے دیکھیے، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا ثَوَابَ لَهُ لَمْ يَدْفَعْ لَهُ فَلَسًا، جب معاملہ یہ ہے کہ قاری صاحب کو اس کی تلاوت پر ثواب ہی نہیں مل رہا ہے، پیسہ لینے سے ثواب کا استحقاق ہی نہیں ہوا ہے، اگر یہ بات کسی بریلوی آدمی کو معلوم ہو جائے، بریلوی عوام کو معلوم ہو جائے، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ، اگر پیسہ دینے والے کو یہ بات معلوم ہو جائے انہ لا ثواب لہ، کہ اس کو تو ثواب پہنچا ہی نہیں ہے، انہ لا ثواب لہ، اس کو تو ثواب ملا ہی نہیں ہے، لم يدفع لہ فلسا واحدا، تو ٹھینگا بھی نہیں دے گا وہ۔ سمجھ رہے ہیں صاحب؟
लम यदफा लहू फलसन वाहिदा, चाराना भी नहीं पकड़ाएगा। अरे कहेगा अच्छा आके बिरयानी दावते हो, आने जाने किराया लेते हो, पैसा भी लेते हो और मिला भी कुछ नहीं। वलौ अलिम अन्नहु ला सवाब लहू, अगर पैसा देने वाले को ये बात मालूम हो जाए, मुस्ताजिर को ये बात मालूम हो जाए कि उसको तो सवाब ही नहीं मिला है, लम यदफा लहू फलसन वाहिदा, तो चाराना भी नहीं पकड़ाएगा। समझ रहे हैं? ये तो खुदा का शुक्र है, उसका एहसान है कि हमारी आवाम जाहिल है। समझ रहे हैं साहब? ये तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए लोगों को कि इनकी जो आवाम है वो जाहिल है, उनको ये सारी बातें मालूम नहीं है। ऐसा नहीं कि ये लोग पढ़ते नहीं है, बरेलवियों के यहाँ भी यही किताब पढ़ाई जाती है। समझ रहे हैं? बरेलवियों के यहाँ भी शोबा इफ्ता में यही किताब पढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं उनको बात मालूम नहीं है, उनको ये बात मालूम है, लेकिन वो शुक्र इस पर अदा करते हैं कि ये बात सिर्फ हम ही को मालूम है, हमारी आवाम को मालूम नहीं है। समझ रहे हैं? वलौ अलिम अन्नहु ला सवाब लहू लम यदफा लहू फलसन वाहिदा। देखिए कितनी जबरदस्त किताब है जी। नहीं, ये मसला नहीं मालूम हमको, वो आवाम को ये मसला नहीं बताते हैं। आवाम को तो बताते हैं कि तुम्हारे मुर्दों को बख्शवाने जिम्मेदार हम ही हैं। आवाम को तो ये बताते हैं कि तुम्हारे मुर्दों को बख्शवाने के जिम्मेदार हम हैं। समझ रहे हैं? आवाम को कहाँ बताते शामी वाली बात लोग। फसारू यतवस्सलून, अब ये जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, कुरान खानी पढ़ के, आयत करीमा पढ़ पढ़ के जो पैसे बना रहे हैं, उनके बारे में अल्लामा शामी फरमाते हैं फसारू यतवस्सलून इला जमइल हुतामिल हराम, तो ये लोग हराम कमाई को जमा करने की जानिब कोशिश कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तवस्सल तवस्सलू, पहुंच रहे हैं, बढ़ रहे हैं। फसारू यतवस्सलूना, तो ये लोग बढ़ने लगे हैं, पहुंचने लगे हैं। इला जमइल हुताम, हुताम बोलते सर सूखी लकड़ी को, हुताम किसको बोलते हैं? सूखी लकड़ी को। लेकिन यहाँ पे मुराद क्या है? दुनिया की कमाई, दुनिया की जो हैसियत है वो सूखी लकड़ी के बराबर भी नहीं है। फसारू यतवस्सलून इला जमइल हुतामिल हराम, तो ये लोग हराम कमाई को, हराम दुनिया को जमा करने की जानिब बढ़ रहे हैं। इससे बिवसीलत जिक्र वल कुरान, जिक्र और कुरान के बहाने से, जिक्र और कुरान के जरिए से ये हराम दुनिया को जमा कर रहे हैं, हराम माल जमा कर रहे हैं। वसारन्नासु यातक़िदून ज़ालिका मिन अअज़मिल क़ुरब, और लोग भी एक नंबर के बेवकूफ हैं, और लोग भी इसको सबसे बड़ी नेकी समझ रहे हैं। वसारन्नासु यातक़िदून ज़ालिक, लोग इसको समझने लगे हैं मिन अअज़मिल क़ुरब, बहुत बड़ी नेकी, कि कुरान खानी करा दो, तीजा करा दो, 40वां करा दो, फातिहा करा दो, फला करा दो, ढिका करा दो, ये करा दो, वो करा दो। मिन अअज़मिल क़ुरब, इसको बहुत बड़ी नेकी समझ रहे हैं, बहुत बड़ी कुर्बत का सवाब समझ, कुर्बत का काम समझ रहे हैं, नेकी का काम समझ रहे हैं। हालांकि वह हुआ मिन अअज़मिल क़बाइह, हालांकि ये बहुत बड़ी बुराई है। लोग इसको समझ रहे हैं बहुत बड़ी नेकी, हालांकि ये क्या है? बहुत बड़ी बुराई है। इतनी वो बड़ी बुराई है अल मुतरत्तबती अलल क़ौल बिसिहतिल इस्तिजार, जो बुराई मुरत्तब हुई है, जो बुराई पैदा हुई है उजरत लेने की सिहत वाले कौल से। अगर ये लोग इसकी उजरत लेने की सिहत वाले कौल को नहीं लिखते और इसके जायज होने का फतवा नहीं देते सिराजुल वहाज वगैरह वाले, तो ये बुराई पैदा नहीं होती। तो ये जो बुराई पैदा हुई है किससे हुई है? अलल क़ौल बिसिहतिल इस्तिजार, उजरत लेने के को जायज करार देने वाले कौल की बुनियाद पर। ये तो हो गई बुराई कि सवाब नहीं मिलता है, कुछ फायदा नहीं होता है। मा गैरि ज़ालिक, इसके अलावा भी कुछ बुराइयां हैं। मा गैरि ज़ालिक, इसके अलावा भी कुछ बुराइयां हैं। मिम्मा यतरत्तबु अलैहि, जो इस पर मुरत्तब होती, यानी इस्तिजार पर, इस्तिजार वाले कौल पर इसके अलावा भी बहुत सी बुराइयां पैदा होती हैं। मसलन मिन अक्ली अमवालिल अयताम, यतीमों का माल लोग खाते हैं। कुरान खानी पढ़ने वाले नहीं सोचते हैं, पूछते हैं कि भाई जिसका इंतकाल हो उसके छोटे बच्चे हैं कि नहीं है, उसकी छोटी बच्ची है कि नहीं है, ये पैसा जो खाना खिलाया जा रहा है कहाँ से खिलाया जा रहा है। वल जुलूस फी बुयूतिहिम अला फुरुशिहिम, और यतीमों के घरों में जाकर उनके बिस्तरों पर बैठ के बड़ी हम मजे से पढ़ते हैं। व इक़लाक़िन नाइमीन बिस्सुराख़, और तेज तेज चिल्ला के सोने वालों को परेशान भी करते हैं।
سونے والوں کو ڈسٹرب بھی کرتے ہیں. معلوم ہے دادی کی طبیعت خراب ہے, دادا کی طبیعت خراب ہے, لیکن یہ خود چلا چلا کے پڑھتے ہیں. وَدَقِّ الطُّبُولِ وَالْغِنَا, اور بعض مجلسوں میں تو باقاعدہ ڈھول تماشا بھی بجتا ہے. والغنا, اور قوالی اور گانے بھی چلتے ہیں, غزلیں بھی چل رہی ہوتی ہیں. واجتماع النساء والمردان, اور بعض جگہ تو قرآن خوانی کی محفل میں اور اس طرح کی محفلوں میں خواتین بھی شریک ہوتی ہیں, لڑکیاں بھی شریک ہوتی ہیں. والمردان, اور بیریش لڑکے بھی شریک ہوتے ہیں, جن میں سے بیشتر انہی کو دیکھتے رہتے, پڑھتے کم ہیں. وغیر ذالک من المنکرات الفظیعہ, اور اس کے علاوہ بھی بڑی بڑی منکرات ہیں, بڑی بڑی برائیاں ہیں جو اس قرآن خوانی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں. اور قرآن خوانی کی جو بلا پیدا ہوئی یہ صحت استیجار والے قول سے پیدا ہوئی. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب اس قسم کی برائیاں پائی جا رہی ہیں تو اس کے عدم جواز کا جو فتویٰ شروع سے تھا وہی باقی رہے گا. صاحب جوہرہ وغیرہ نے جو غلطی کی اور وہ غلطی بہت دور تک چلتی چلی آئی, یہ چیز تحقیق کرنے والی تھی, لوگوں نے اس کی تحقیق نہیں کی. انہوں نے اس کی پوری تحقیق کی اور اس کو ثابت کیا کہ آج بھی یہی ہے کہ قرآن خوانی کی اجرت لینا, اس کا پیسہ لینا جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن خوانی کی اجرت لینا, اس کا پیسہ لینا جائز نہیں ہے. اور ان لوگوں سے یہاں پر غلطی ہوئی, ان لوگوں نے تعلیم قرآن کو تلاوت قرآن سمجھ لیا اور یہ قول لکھ دیا. کہتے ہیں اب اگر کسی آدمی کو اس کے بارے میں مزید تفصیل چاہیے تو کہاں جانا چاہیے؟ کما اوضحت ذلك كله مع بسط النقول عن اهل المذهب, اور جیسا کہ میں نے اس کی اور زیادہ وضاحت کر دی ہے اہل مذہب کی خوب عبارتوں کو نقل کر کے. بسط النقول, نقول کے معنی عبارت, اہل مذہب کی عبارتوں کو خوب تفصیل سے نقل کر دیا ہے اپنے ایک رسالے میں جس کا نام ہے شفاء العلیل وبل الغلیل فی بطلان الوصیت بالختمات والتحالیل. اس میں ہم نے پوری تفصیل لکھ دی ہے. جو لوگ مزید اس کے بارے میں جانکاری لینا چاہتے ہیں وہ اس کتاب سے مراجعت کر سکتے ہیں. اور احقر کی جو کتاب ہے فرما رہے ہیں وعلیہ تقاریض فقہاء اہل العصر, احقر کی اس رسالے پر, احقر کی اس کتاب پر ہمارے زمانے کے بڑے بڑے فقہاء کی تقریض موجود ہے, جن میں خاتمۃ المحققین, خاتمۃ الفقہاء اور خاتمۃ العباد والناسخین, بزرگوں اور فقہاء میں جو سب سے اہم شخصیت ہیں اور ہمارے قاہرہ اور مصر کے جو مفتی اعظم ہیں, ہمارے استاذ گرامی قدر حضرت سید احمد الطحطاوی کا بھی اس پر حاشیہ موجود, اس پر تقریر موجود ہے, جو کہ در مختار پر زبردست جنہوں نے حاشیہ لکھا ہے. در مختار پر زبردست حاشیے کے مصنف سید احمد الطحطاوی جو کہ خاتمۃ الفقہاء اور عباد ہیں, ان کی تقریر بھی احقر کی اس کتاب پر موجود ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جو لوگ مزید اس کے بارے میں تفصیل چاہتے ہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے نفس مسئلہ یہ بیان کیا کہ مفتی کو چاہیے کہ کسی مسئلے کو لکھنے سے پہلے اچھی طرح تحقیق کرے اور ماخذ اصلی تک پہنچنے کی کوشش کرے. اگر ماخذ اصلی تک نہیں پہنچنے کی کوشش کرے گا تو عین ممکن ہے کہ بیچ میں جن لوگوں نے وہ عبارت نقل کی ہے, جو مسئلہ نقل کیا ہے, ان سے اس سلسلے میں غلطی ہوئی ہو, چوک ہوئی ہو, اور وہ وہی غلط مسئلہ آدمی لکھ دے. جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے یہ تلاوت قرآن پر اجرت لینے والا مسئلہ بیان کیا کہ اس کو 20 سے زائد مصنفین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھ دیا, حالانکہ غلطی صاحب جوہرہ سے ہوئی تھی اور انہوں نے مسئلے کو لکھا تھا. ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے تعلیم قرآن کو تلاوت قرآن سمجھ لیا اور مسئلہ لکھ دیا. بعد میں لوگ لکھتے چلے آئے, لیکن یہ مسئلہ غلط تھا. اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ اجرت لینا جائز نہیں ہے. اس لیے مفتی کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ فتویٰ دینے سے پہلے اصلی کتابوں کو دیکھ لینا چاہیے, ماخذ اصلی کو دیکھ لینا چاہیے کہ ان مصنفین نے یہ بھی یہ باتیں کہاں سے نقل کی ہیں. بالکل بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ علامہ شامی نے جو بات آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ سمجھ میں آئی؟ اور لوگ بتائیں. بہت اچھی بات ہے. چلیے اب تیسری مثال دیکھتے ہیں, اس میں بھی ایسی غلطی ہوئی ہے. کہتے ہیں وَمِن ذَلِكَ مَسْأَلَةُ عَدَمِ قَبُولِ تَوْبَةِ الصَّابِّ لِلْجَنَابِ الرَّفِيعِ صلی اللہ علیہ وسلم فقد نقل صاحب الفتاوى البزازية أنه يجب قتله عندنا ولا تقبل توبته وإن أسلم.
وعزا ذلك إلى الشفاء للقاضي عياض المالكي والصارم المسلول لابن تيمية الحنبلي، ثم جاء عامة من بعده وتابعوه على ذلك وذكروه في كتبهم حتى خاتمة المحققين ابن الهمام وصاحب الدرر والغرر، مع أن الذي في الشفاء والصارم المسلول أن ذلك مذهب الشافعية والحنابلة وإحدى الروايتين الإمام مالك، مع الجزم بنقل قبول التوبة عندنا، وهو المنقول في كتب المذهب المتقدمة ككتاب الخراج لأبي يوسف وشرح مختصر الإمام الطحاوي والنتف وغيرها من كتب المذهب، كما أوضحت ذلك غاية الإيضاح بما لم يسبق إليه. ولله تعالى الحمد والمنة في كتاب سميته تنبيه الأولاد والحكام على أحكام الشاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام. تیسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں جس میں ایک مصنف سے غلطی ہوئی اور پھر وہ غلطی کئی لوگوں تک چلتی چلی گئی ہے. ومن ذالک، اور انہی میں سے مطلب وہی غلط مسائل میں سے، اور انہی میں سے یہ مسئلہ بھی ہے مسئلۃ عدم قبول توبۃ الصاب للجناب الرفیع صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کے توبہ کے قبول نہ ہونے کا مسئلہ. انہی مسائل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی توبہ قبول نہ ہونے کا مسئلہ بھی ہے. ٹھیک ہے. وَمِن ذَلِكَ مَسْأَلَةُ عَدَمِ قَبُولِ تَوْبَةِ الصَّابِّ لِلْجَنَابِ الرَّفِيعِ صلی اللہ علیہ وسلم. انہی مسائل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے شاتم رسول کی توبہ کے قبول نہ ہونے کا مسئلہ ہے. فقد نقل صاحب الفتاوی البزازیہ، چنانچہ الفتاوی البزازیہ کے مصنف نے لکھ دیا انہ یجب قتلہ عندنا ولا تقبل توبتہ وان اسلم. تو فتاوی بزازیہ کے مصنف نے لکھ دیا انہ یجب قتلہ عندنا ولا تقبل توبتہ، اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. وان اسلم، اگرچہ وہ اسلام قبول کر لے. سمجھ رہے ہیں؟ اگرچہ اسلام قبول کر لے تو بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. وانہ یجب قتلہ عندنا، یہ بات بھی انہوں نے لکھ دی ہے. وعزا ذلك الى الشفاء للقاضي عياض المالكي، اور صاحب فتاوی البزازیہ نے یہ بات قاضی عیاض مالکی کی جو کتاب الشفا ہے اس کے حوالے سے لکھا ہے، اور ابن تیمیہ حنبلی کی جو کتاب الصارم المسلول ہے اس کے حوالے سے لکھا. تو فتاوی بزازیہ کے مصنف نے یہ جملہ لکھا ہے اور اس کو قاضی عیاض مالکی اور علامہ ابن تیمیہ حنبلی کے حوالے سے لکھا. اب پھر ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے یہ بات لکھ دی. ثم جاء عامۃ من بعدہ، پھر صاحب فتاوی بزازیہ کے بعد جو لوگ تشریف لے کر آئے دنیا میں، ثم جاء عامۃ من بعدہ، فتاوی بزازیہ کے بعد جو لوگ دنیا میں آئے، جو لوگ تشریف لائے، وتابعوه على ذلك، اور جن لوگوں نے ان کی اس پہ اتباع کی، وذکروه فی کتبہم، ان لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر بھی اسی بات کو ذکر کر دیا. ان کے بعد جو لوگ تشریف لائے ان لوگوں نے بھی انہیں کی اتباع کی اور اس مسئلے کو اپنی کتاب میں لکھ دیا انہ یجب قتلہ عندنا ولا تقبل توبتہ ان اسلم. حتی خاتمۃ المحققین ابن الہمام، یہاں تک کہ ابن الہمام جیسا محقق آدمی اس نے بھی یہ بات لکھ دی. وصاحب الدرر والغرر، اور ملا خسروی جو کہ درر الحکام اور غرر الاحکام کے مصنف ہیں انہوں نے بھی یہ بات لکھ دی کہ یہی مسئلہ ہے. مع ان الذي في الشفاء والصارم المسلول ان ذلك مذهب الشافعی والحنابلہ، حالانکہ الشفاء میں اور الصارم المسلول میں جو مسئلہ لکھا ہوا ہے وہ شافعیہ کا مسلک لکھا ہے، حنابلہ کا مسلک لکھا ہے، اور امام مالک کی ایک روایت لکھی ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو مسئلہ ہے یہ حناف کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فقہ شافعی کا مسئلہ ہے، فقہ حنبلی کا مسئلہ ہے، اور امام مالک کا بھی یہی قول ہے. مع الجزم بنقل قبول التوبۃ عندنا، جبکہ ہمارے نزدیک
اس کی توبہ مقبول ہوگی، یہ بات بالجزم لکھی ہوئی ہے ہمارے یہاں، اس کی توبہ مقبول ہے۔ شاتم رسول بھی اگر توبہ کر لیتا ہے، دوبارہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو پھر اس کی توبہ مقبول ہے ہمارے یہاں۔ آدمی اگر کوئی مسلمان بھی شاتم رسول ہو جاتا ہے، گستاخی کر دیتا ہے، تو اسلام کے دائرے سے تو نکل جائے گا، لیکن اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، تو پھر اس کی توبہ قابل قبول ہے۔ یہ فقہ حنفی کا متفق علیہ مسئلہ ہے۔ اور جو شفا کے اندر لکھا ہوا ہے، صارم مسلول کے اندر لکھا ہوا ہے، تو فقہ حنفی کی بات نہیں لکھی ہے، وہ شافعیہ، حنابلہ اور امام مالک کی ایک روایت لکھی ہوئی ہے ہمارے یہاں۔ وَهُوَ الْمَنْقُولُ فِي كُتُبِ الْمَذْهَبِ الْمُتَقَدِّمَةِ، اور یہی بات یعنی توبہ اس کی مقبول ہے، توبہ اس کی مان لی جائے گی، آدمی اسلام کے دائرے میں آ جائے گا۔ یہی بات مذہب کی پرانی کتابوں کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، جیسا کہ امام ابو یوسف کی کتاب الخراج میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، امام طحاوی کی شرح مختصر امام طحاوی جو اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، علامہ سغدی کی جو النطف فی الفتاوی اس کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے، وغیرہ من کتب المذہب، اور اس کے علاوہ بھی جو مذہب کی دیگر کتاب ہیں ان کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ شاتم رسول، گستاخ رسول کی توبہ قابل قبول ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور گستاخی سے معذرت کر لیتا ہے اور اب کیا کہتے ہیں دوبارہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو وہ اسلام کے دائرے میں آ جائے گا۔ اس کے لیے جو سزا لکھی گئی وہ سزا نہیں ہے اس کے لیے۔ کما اوضحت ذلك غایت الايضاح بما لم اسبق علیہ، جیسا کہ میں نے اس مسئلے کی بھی اچھی طرح وضاحت کر دی ہے، ایسی وضاحت کر دی ہے کہ مجھ سے پہلے کسی نے کی ہی نہیں ہے۔ اوضحت ذلك غایت الايضاح، میں نے اس کی وضاحت اس حد تک کر دی ہے بما لم اسبق الیہ، کہ مجھ سے پہلے کسی نے ایسی وضاحت نہیں کی ہے، اور یہ محض اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کا احسان ہے۔ ایک ایسی کتاب میں جس کا میں نے نام رکھا ہے تنبیہ الولاة والحکام علی احکام الشاتم خیر الانام او احد اصحابہ الکرام علیہ وعلیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی کتاب کا نام ہے۔ تو اس کتاب کے اندر انہوں نے، تو اب اس میں آپ دیکھیے اصل غلطی کس سے ہوئی تھی مسئلے کو نقل کرنے میں؟ مسئلے کو نقل کرنے میں اصل غلطی کس سے ہوئی؟ نہیں، بزازیہ سے ہوئی۔ اصل غلطی بزازی ابن تیمیہ سے بھی نہیں ہوئی، ابن تیمیہ تو حنبلی، انہوں نے فقہ حنبلی کا مسئلہ لکھا ہے، شفا فقہ مالکی کی، فقہ مالکی کی بات لکھی ہے۔ اصل غلطی ہوئی صاحب بزازیہ سے۔ صاحب بزازیہ سے غلطی کیا ہوئی؟ صاحب بزازیہ سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے فقہ شافعی اور فقہ حنبلی کو کے قول کو فقہ حنفی کا قول سمجھ لیا، انہوں نے فقہ شافعی اور فقہ حنبلی کے قول کو فقہ حنفی کا قول سمجھ لیا اور اس کو اپنی کتاب میں نقل کر دیا۔ اب صاحب بزازیہ کو دیکھتے ہوئے بعد کے مصنفین نے بھی وہی بات لکھ ڈالی، حالانکہ فقہ حنفی کی یہ بات نہیں تھی۔ اس سے پہلے کی جتنی کتابوں میں، اس سے پہلے کی جتنی کتابیں تھیں اس کے اندر جو باتیں تھیں وہ کیا نام ہے، وہ دوسری وہ کیا نام ہے یہ تھی کہ ایسے آدمی کی توبہ قبول ہوگی، اس کو توبہ کرنے کے لیے ٹائم دیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں، یہ چیز ہے۔ چلیے یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں مشائخ؟ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ مصنف نے فتویٰ کے سلسلے میں ایک اہم منہج آپ کو یہ بتایا ہے کہ بعض مسائل ایسے ہیں کہ ان میں ایک مصنف سے غلطی ہوئی اور کئی لوگوں نے اس کو نقل کر دیا ہے، اس لیے مفتی کے سامنے یہ منہج بھی ہونا چاہیے کہ مسئلے کی اچھی طرح تحقیق کرے اور اصلی ماخذ جو ہے جہاں سے ان مصنفین نے مسئلے کو لیا ہے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرے تاکہ مسئلے میں غلطی نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ ہمارے فتاویٰ کی جو کتابیں ہیں، ہمارے فقہ حنفی کی جو کتابیں ہیں، ان میں بہت ساری جگہ پر ایسا ہوا ہے کہ ایک مصنف سے غلطی ہوئی اور بات کرے اس کو نقل کرتے چلے ہوئے گئے، تو اس کے چکر میں آپ اس کو غلط نہ لکھ دیں بلکہ اس کو صحیح انداز میں لکھنے کی کوشش کریں۔ اس کی ایک مثال انہوں نے آپ کو دی، تلاوت قرآن پر اجرت والی مثال، کس میں سراج الوحاج کے مصنف سے اور جوہرہ کے مصنف سے غلطی ہوئی، اور دوسری مثال انہوں نے آپ کو دی شاتم رسول کی سزا کے سلسلے میں کہ اس میں فتاوی بزازیہ کے مصنف سے غلطی ہوئی، انہوں نے فقہ شافعی اور فقہ حنبلی کا قول نقل کر اور فقہ مالکی کا قول نقل کر دیا اور اپنا جو قول تھا جو کہ کتاب الخراج کے اندر موجود تھا
شرح مختصر امام طحاوی کے اندر موجود تھا، النطق فی الفتاوی کے اندر موجود تھا، اس قول کو چھوڑ کر انہوں نے دوسرا قول نقل کر دیا، اور بعد میں جو مصنفین پیدا ہوئے انہوں نے بھی اسی قول کو نقل کر دیا. اس طرح غلطی در غلطی چلی آتی رہی، نقل در نقل و غلطی منتقل ہوتی رہی. ٹھیک ہے، بس آج کا درس یہی تک کہ اس کو اچھی طرح ہضم کرنے کی کوشش کریں.